کہ وہ خطاب فرمائے بابا بلند صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم. أما بعد فقد قال الهدى في كتابه العلا بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. بوضع بلند صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان اہل بیت پہ بلند تر صلوات پڑھیں. سب سے پہلے دعا ہے کہ خالق کی کائنات آپ سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو بھی بندہ صف اعضاء پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے اور صف اعضاء دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. مالک کے ذکر کے صدقے میں آپ جو دعائیں لائی ہیں مستجاب ہو. ہم سب کو دنیا میں مولا حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے. اس عزا خانے کو اور جہاں پر بھی ذکر مولا حسین ہوتا ہے مالک اس سے ظہور امام زمانہ قائم و دائم فرمائے. ہماری سب سے بڑی دعا مالک حجت دورہ بقیت اللہ منتقم وارث خون حسین امام زمانہ کی ظہور میں تاجر فرمائے. ہمیں ان کے عوان و انصار میں محشور فرمائے. ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے. اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے. عزیزان گرامی، صاحبان ذی وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہم السلام، عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام، خمسہ مجالس کی یہ چوتھی مجلس ادا جس میں سورہ آل عمران کی آیت کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا تھا کہ اللہ نے کہا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. قرآن کی تعویل یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ بندے جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے. اور ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ راسخون فی العلم کون ہے تو پھر اسے قرآن کی بھی سمجھ آ جائے گی. اگر دنیا قرآن سے دور ہے تو اس کی وجہ سے کہ دن سے قرآن لینا چاہیے ابھی ان کے دروازے تک نہیں پہنچی.
اگر راسخون فی العلم کے دروازے پہ آ جاؤ گے تو تمہیں قرآن سمجھ آ جائے گا۔ ابھی لوگ قرآن کے ترجمے پڑھتے ہیں، تعویل سے آگاہی نہیں رکھتے۔ اور جب پوچھا گیا وہ راسخون فی العلم کون ہے تو خود معصوم نے کہا نبی سے لے کے مہدی تک سارے راسخون فی العلم تھے۔ اور آج میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اگر آپ راسخون فی العلم کی تاریخ پڑھیے، اللہ نے جو ہمیں 12 معصوم ہادی عطا کیے تھے، ان میں سے 3 امام ایسے ہیں وہ اس عمر میں مسند امامت پہ آئے کہ دنیا بھی ورد حیرت میں بڑھ گئی تھی۔ توجہ ہے، نوجوانوں کی میں خصوصی توجہ چاہوں گا کہ اس عمر میں وہ مسند امامت پہ آئے کہ دنیا انگشت بدنداں تھی کہ اس عمر کا بچہ بھی پوری امت کی قیادت سنبھال سکتا ہے۔ ان میں سے آپ کے جو پہلے امام وہ محمد تقی علیہ السلام تھے۔ 7 سال کی عمر میں مسند امامت پہ آ گئے تھے۔ پھر آپ کے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام، ابھی 8 یا 9 برس کی عمر تھی، انہوں نے بھی مسند امامت سنبھال لی۔ اور پھر جس امام کی رعیت میں ہم جی رہے ہیں، امام زمانہ، وہ بھی 5 سال کی عمر میں مسند امامت پہ آ گئے تھے۔ اور اسی لیے جب میں کوئی تمہید نہیں، سیدھا اپنے موضوع پہ آ گیا کہ راسخون فی العلم جو ہیں وہ عمر کے محتاج نہیں ہوتے۔ راسخون فی العلم اپنے علم سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم ہی راسخون فی العلم ہیں۔ اور جب 11ویں امام کے ایک صحابی نے کہا مولا مجھے بتائیے تو صحیح، آپ کے بعد اس امت کا رہبر پیشوا امام کون ہے؟ 11ویں امام اپنے گھر اندر حجرے میں گئے۔ جب مولا باہر آئے تو مولا کے شانوں پہ 3 سال کا بچہ تھا۔ راوی کہتا ہے اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ کہا میں نگاہیں اٹھا کے بھی، نظریں بھر کے بھی اسے نہیں دیکھ پا رہا تھا، لیکن جب کہا میرے امام نے میرے بعد یہ 3 سال کا بچہ تیرا امام ہے، کہ مجھے تعجب ہوا۔ میں نے کہا مولا 3 سال کا بچہ اور یہ مسند امامت سنبھال دے گا؟ مولا نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ تو قرآن پڑھتے ہو، کیا قرآن میں نہیں پڑھا کہ 3 دن کا عیسیٰ کہہ رہا تھا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ امام نے کہا تمہارے ماننے پہ حیرت ہو، اگر ماننے پہ آؤ 3 دن کے عیسیٰ کو نبی مان لیتے ہو، اگر ماننے پہ آؤ 3 دن کے عیسیٰ کے نبی کو مان لیتے ہو، اگر تعجب کرنے پہ آؤ تو اس 3 سال کے مہدی کو امام نہیں مانتے جس کے قدموں میں عیسیٰ نماز پڑھے گا۔ یا مولا آپ کو سلامت رکھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ یعنی تم یہ تو مان لیتے ہو کہ 3 دن کا عیسیٰ مسند نبوت سنبھال رہا تھا، اور اس بات پہ حیرت ہے کہ یہ 3 سال کا بچہ جس کے قدموں میں عیسیٰ نماز پڑھے گا۔ اور سب سے پہلے جو امام آئے کم سنی میں مسند امامت سنبھال رہے، وہ آپ کے اور میرے 9ویں امام تھے۔ 7 سال کا بچہ مسند امامت پہ آیا۔ جب 8ویں امام کو زہر دے دیا تو اب جو دشمن اہل بیت تھے، کہا کون مسند امامت پہ آیا؟ کہ شیعوں کا امام 7 سال کا بچہ ہے۔ یعنی 7 سال کا بچہ، اگر آپ ذرا سوچئے، وہ ایک پوری امت کی قیادت کرے گا۔ کہا آپ یہاں پر تم تشیع کے عقیدہ امامت کو غلط ثابت کرو۔ کہا کیسے؟ سارے علماء کو جمع کرو، اس 7 سال کے بچے سے مناظرہ رکھو کہ اس بچے سے سوال کیا جائے، چونکہ شیعوں کی دلیل یہ ہے ہمارا امام عمر سے نہیں پہچانا جاتا، علم سے پہچانا جاتا ہے۔ یا
کہ ہمارا امام عمر سے نہیں علم سے پہچانا جاتا ہے۔ اب وہاں پر کرسی صدارت سجائی گئی، خلیفہ مامون کرسی پہ تھا، 900 علماء کو بلایا گیا کہ ان میں سے ایک کا انتخاب کرو جو اس 7 سال کے بچے سے گفتگو کرے گا۔ یحییٰ بن اقسم سب سے بوڑھا، قاضی القضا جسے آج کی زبان میں چیف جسٹس کہتے ہیں، کہا یہ اس بچے سے مناظرہ کرے گا۔ اب 2 کرسیاں لگائی گئی، ادھر قاضی القضا بیٹھا، ادھر میرا 7 سال کی عمر کا امام بیٹھا۔ اب پہلا سوال امام اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں، تو مجھ سے پوچھے گا یا میں تجھ سے پوچھوں؟ یہ 2-4 بندے جو خاموش ہیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، قبلہ یہ بات وہ کرتا ہے جسے اپنے علم پہ فخر ہوتا ہے۔ ہر بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم مجھ سے سوال کرو گے یا میں تم سے سوال کروں۔ وہ یحییٰ بن اقسم کہتا ہے، 900 علماء نے اسے اشارہ کیا، تو اس بچے سے سوال کر۔ اب سوال کا آپ بھی طریقہ جانتے ہو، اگر امتحان کے لیے سوال لیا جائے، اپنی زندگی کا سارا علم ذہن میں اکٹھا کیا جاتا ہے، اس میں سے مشکل ترین سوال تلاش کیا جاتا ہے کہ جس سے اگلا بندہ پھنس جائے۔ اب یحییٰ بن اقسم نے سوال تلاش کیا، امام کو کہتا ہے مجھے سوال کا جواب دو۔ ایک بندے نے حالت احرام میں شکار کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ ایک بندے نے حالت احرام میں شکار کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ مولا نے کہا اپنا سوال واضح کر، تیرے ایک سوال کے 22 سوال بنتے ہیں۔ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، کہا اپنا سوال واضح کر، تیرے ایک سوال کے 22 سوال بنتے ہیں۔ مفتیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، یہ ایک سوال کے 22 سوال کیسے؟ یحییٰ بن اقسم بھی حیران ہو گیا کہ وہ 22 سوال کیسے؟ مولا نے کہا سوال واضح کر کہ جس نے حالت احرام میں شکار کیا ہے وہ مقام حل میں کر رہا تھا یا حرم میں کر رہا تھا، وہ بالغ تھا یا نابالغ تھا، وہ آزاد تھا یا غلام تھا، وہ چرند کا کر رہا تھا یا پرند کا کر رہا تھا، چھوٹا جانور تھا یا بڑا جانور تھا، پہلی دفعہ کر رہا تھا یا پہلے بھی کر رہا تھا، آیا وہ شکار کرنے کے بعد نادم پشیمان تھا یا مصر تھا؟ امام نے کہا واضح کر کہ جو شکار کر رہا تھا اس نے وہ احرام عمرے کا پہن رکھا تھا یا حج کا پہن رکھا؟ مولا آپ کو سلامت یا رسول اللہ یا اللہ۔ مولا نے کہا اپنا سوال تو پہلے واضح کر، تجھے تو ابھی سوال کرنے کا طریقہ نہیں۔ جب اس نے اتنے سوال سنے، کہتا ہے اچھا خود ہی ہر سوال کا جواب دو۔ اب وہ لاجواب ہو گیا۔ اب مولا نے کہا میں بھی تجھ سے کوئی سوال کروں۔ وہ جو امتحان لینے آئے تھے، اب 7 سال کے ہمارے امام تھے، وہ کہتا ہے روایت کے جملے ہیں، خطابت کا جملہ نہیں۔ وہ آگے سے یحییٰ بن اقسم کہتا ہے ہاں آپ سوال کیجئے، اگر آتا ہوا تو جواب دوں گا ورنہ آپ سے پوچھ لوں گا۔ سب سے بڑا یہ عالم تھا بغداد کا یحییٰ بن اقسم، وہ ہمارے امام کے آگے زانوئے تلمس کی التجا کر رہا تھا، نہ آتا ہوا تو آپ سے پوچھ لوں گا۔ مولا نے کہا اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دے۔ ایک عورت ہے، وہ فجر کے وقت بندے پہ حرام تھی، ظہر کے وقت حلال ہو گئی، عصر کے وقت حرام ہو گئی، پھر مغرب کے وقت حلال ہو گئی، عشاء کے وقت حرام تھی، پھر رات کو حلال ہو گئی۔ کہتا ہے میں تو ایسی کسی عورت کو نہیں جانتا جو کبھی حلال ہوتی ہے کبھی حرام ہوتی ہے۔ کہتا مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی ایسی عورت بھی ہے جو کبھی حرام ہو جائے کبھی حلال ہو جائے۔ مولا نے کہا سنو وہ ہے، وہ ایک عورت جو کسی دوسرے کی کنیز تھی، اس بندے پہ حرام تھی، اس نے فجر کے وقت خرید لی، نکاح کیا تو وہ اس پہ حلال ہو گئی۔ کہا اس نے ظہر کے وقت اس سے زہار کیا، وہ اس پہ حرام ہو گئی۔ اس نے مغرب کے وقت کفارہ دیا، حلال ہو گئی۔ عشاء کے وقت طلاق دی، حرام ہو گئی۔ پھر رات گئے اس سے رجوع کر لیا، پھر حلال ہو گئی۔ کہا یہ ایک عورت ہے تو امامت کے لیے راسخون فی العلم کے لیے عمر شرط نہیں ہوتی۔ ہمارے 7 سال کے امام نے منوایا،
कि देखो 7 साल का बच्चा तशय्यो की क़यादत कर रहा है, मकतबे अहले बैत का रहनुमा बन के उनको लेके चल रहा है। और किबला इसीलिए हम कहते हैं कि इमामत के लिए उम्र शर्त नहीं होती, इमामत के लिए हम इल्म को शर्त मानते हैं। और फिर इसीलिए अल्लाह ने कहा कि कुरान की तफसीर नहीं तावील पूछिए, कफ़ज़कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़लिहून, अल्लाह की इन नेमतों का जिक्र किया करो तुम फलाह पा जाओगे। अल्लाह की नेमतों का जिक्र किया करो फलाह पा जाओगे। जाइए जो रासिखून फिल इल्म से तावील नहीं लेता, अब कुरान उठा के देख लीजिए ये अल्लाह की नेमतें क्या है। वो कहेगा औलाद ये नेमत है, माँ बाप नेमत है, दौलत नेमत है, ये सूरज चाँद नेमत है, ये हवा नेमत है, ये ज़मीन नेमत है, ये आसमान नेमत है। अल्लाह ने कहा नेमतों का जिक्र करो तुम फलाह पा जाओगे, निजात पा जाओगे। अच्छा अगर औलाद नेमत है, वालिदैन नेमत है, क्या मैं अपने माँ बाप का तज़किरा करता रहूं तो जन्नत मिल जाएगी? कुरान की आयत है कि नेमतों का तज़किरा करो तुम्हें निजात मिल जाएगी। जिसने कहा वो माँ बाप है तो बताइए माँ बाप की कहानियां सुनाने से तो जन्नत नहीं मिलती, सिर्फ सूरज चांद का तज़किरा करने से तो जन्नत नहीं मिलती। अब रासिखून फिल इल्म के दरवाजे पे आओ और पूछो वो कौन सी नेमतें हैं जिनके तज़किरे से जन्नत मिला करती है। वो नेमतें तलाश करो कि जिनका तज़किरा करने से तुम्हें जन्नत मिल जाती है। चलिए मैं आसान कर देता हूँ, कुरान से ही पूछ लेते हैं कि वो नेमत कौन सी है। सूरह फातिहा हर मुसलमान कम अज़ कम दिन में 10 दफ़ा पढ़ता है। 5 नमाजों में पहली 2 रकतों में वाजिब होती है सूरह फातिहा पढ़ना। उसमें वो आयत पढ़ता है इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम यहाँ तर्जुमे 2 किए जाते हैं। एक तर्जुमा होता है मुझे सीधा रास्ता दिखा, दूसरा तर्जुमा होता है मुझे सीधे रास्ते पर साबित कदम रख। एक कहता है दिखा, दूसरा कहता है साबित कदम रख। और किबला मैं कभी शायद पे ये बहस नहीं करता फलां ठीक कहता है तर्जुमा, फलां गलत करता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ अपने एतबार से दोनों तर्जुमा सही करते हैं, जिसे समझ आई है जुमला। अपने एतबार से दोनों सही करते हैं। जिसने अभी सीधा रास्ता नहीं दिखाया वो कहता है दिखा, जिसने अभी सिरात मुस्तकीम नहीं देखी वो कहता है मुझे वो रास्ता दिखा, जिसने सिरात मुस्तकीम देख ली है वो कहता है मुझे इसमें साबित कदम रख। लेकिन इससे आगे कहते हैं सिरात मुस्तकीम किन का रास्ता है? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ये उन्हीं लोगों का रास्ता है जिन पे तेरी नेमतें हैं। ये हर एक का रास्ता नहीं, ये उन्हीं लोगों का रास्ता है कि जिन पर तेरी नेमतें हैं। चलिए अब कुरान में आपको दूसरी जानिब लेके चलता हूं। सूरतुत तकासुर अल्लाह ने कहा सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कयामत के दिन तुमसे नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा। मुसल्ला इबादत में कह रहा है कि उन लोगों का रास्ता जिन पे इनाम है। अल्लाह ने कहा उस नेमत के बारे में सवाल भी किया जाएगा। जुमला आसान कर रहा हूं। मौला सादिक के घर दस्तरखान लगा, मौला के शागिर्द आए, मौला ने खाना खिलाया, पुरतकल्लुफ दावत थी। एक शागिर्द ने उठते हुए मौला को एक जुमला कहा कि ये जो इतने मुख्तलिफ अनवा अक़साम के खाने खिलाए हैं, कयामत के दिन अल्लाह को इसका हिसाब देना है। मौला ने कलाई से पकड़ के बिठा लिया। अबू हनीफा तुझे कैसे लगा कि जो तुझे मैंने खाना खिलाया है अल्लाह मुझे मैदान महशर में रोक के इसका हिसाब लेगा? कब तुझे किसने कह दिया अल्लाह तुझे पानी पिला के हिसाब लेगा, अल्लाह तुझे खाना खिला के हिसाब लेगा? कहा दुनिया में भी करीम बंदा किसी को खाना खिला के हिसाब नहीं लेता। यार आपको नेमत तक लेके जाना है कि किस नेमत के तज़किरे से निजात मिलती है, किस नेमत की सूरह हमद में दुआ मांगते हैं, किस नेमत का क़यामत के दिन सवाल होगा। मौला ने कहा तुझे किसने कह दिया कि मैंने जो तुझे खाना खिलाया है क़यामत के दिन इसका हिसाब देना है? कहता है मेरे पास कुरान से दलील है। कौन कह रहा है?
شاگرد استاد کو، کس استاد کو؟ جو خود راسخون فی العلم تھا، کہ میرے پاس قرآن سے دلیل ہے۔ مولا نے کہا تیرے پاس قرآن سے کیا دلیل ہے؟ کہ قرآن میں آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مولا نے کہا تو نے یہ سمجھا پانی پلا کے حساب ہوگا، کھانا کھلا کے حساب ہوگا، کب پھر یہ کس نعمت کی بات ہو رہی ہے؟ مولا نے کہا سنو، ہاذہ النعمت ہی ولایتنا لأہل البیت، جس نعمت کا قیامت کے دن سوال ہوگا وہ ہم اہل بیت کی ولایت کا سوال ہے۔ یا علی، جس نعمت کا سوال ہے وہ تو ہم اہل بیت کی ولایت کی نعمت ہے، یہ پانی پلا کے کھانا کھلا کے والی نعمت نہیں ہے کہ اللہ ہماری ولایت و محبت کا سوال کرے گا۔ کہ اس لیے تم نے قرآن نہیں پڑھا، اس وقت تک نعمت مکمل ہی نہیں ہو رہی تھی جب تک ہماری ولایت کا اعلان نہیں ہوا، کہ جب نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تب نعمت مکمل ہو رہی تھی۔ چلیے یہاں بھی روک کے کہہ دیتا ہوں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ فلاں انہیں مولا مانتا ہے، فلاں نہیں مانتا، فلاں ولایت پہ ایمان رکھتا ہے، فلاں نہیں رکھتا۔ دیکھیے نبی نے تو یہ معیار ہی نہیں دیا تھا کہ ہر کوئی علی کو مانے۔ نبی نے کہا تھا من کنت مولا، جو محمد کو مانتا ہے۔ نبی نے کہا پہلے مجھے تو مانو، کہ اگر کوئی مجھے مولا نہ مانتا ہو تو وہ علی کو کیسے مان لے گا؟ اور پھر جو مولا نے وہاں مولائیت اپنی منوائی تھی، کائنات کا ذرہ ذرہ مولا کی ولایت پہ قربان ہوا تھا۔ نبی نے من کنت مولا سے پہلے جملہ کہا تھا کہ الست اعلی بکم من انفسکم، کب پہلے یہ بتاؤ محمد کس کس کا مولا ہے؟ اب روایت ہے 90,000 سے 1,24,000 تک اصحاب تھے۔ کہا مجمع میں ایک ایک کہنے لگا، سلمان نے کہا محمد میرا مولا ہے، ابو ذر نے کہا یہ میرا مولا ہے، سلمان نے کہا یہ میرا مولا ہے، عمار نے کہا یہ میرا مولا ہے، مقداد نے کہا یہ میرا مولا ہے۔ کہ نبی کی آواز فضاؤں سے پرواز کرتے ہوئے عرش تک گئی، ایک ایک فرشتے سے پوچھ رہے تھے بتاؤ محمد کس کا مولا؟ جبرائیل نے کہا میرا مولا، میکائیل نے کہا میرا مولا، اسرائیل نے کہا میرا مولا، اسرافیل نے کہا میرا مولا۔ بس میں ملکوت میں صدا گونجی، حوران جنت نے کہا یہ میرا مولا، جنت نے گواہی دی یہ میرا مولا، جہنم نے گواہی دی یہ میرا مولا، پورے صراط کہہ رہی تھی محمد میرا مولا، حوض کوثر کہہ رہا تھا محمد میرا مولا، سلسبیل نے گواہی دی محمد میرا مولا۔ یہی ہوا سے پرواز کرتے ہوئے کائنات کے ذرے ذرے میں آواز گونجی، زمینوں نے کہا محمد میرا مولا ہے، آسمانوں نے کہا محمد میرا مولا ہے، فضاؤں نے کہا محمد میرا مولا، ہواؤں نے کہا محمد میرا مولا۔ جب کائنات کے ذرے ذرے نے یہ گواہی دے لی محمد میرا مولا، اب نبی نے علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہ۔ نبی نے پہلے بتایا تھا دیکھو محمد کس کس پہ اختیار رکھتا ہے، کہا علی تمہارے ماننے کا محتاج نہیں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ علی کی ولایت کی گواہی دیتا ہے کہ کوئی یہ کہے میرے ماننے سے علی والا بنے گا، اور اسی لیے کہا کہ علی کی ولایت کا قیامت کے دن سوال ہوگا، اسی نعمت کے بارے میں کہا۔ اور پھر جائیے قرآن پڑھیے، محشر کے میدان میں بھی اللہ ہر بندے کو روکے گا اور ہر بندے کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، اور نامہ اعمال کے عنوان سے ہی پتہ چل جائے گا یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ پورا نامہ اعمال نہیں پڑھنا پڑے گا، صرف عنوان سے پتہ چل جائے گا۔ میں مثال دیتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، اگر میں آپ کو ایک کتاب تحفہ دوں جس کے 1000 صفحے ہوں، آپ ایک ایک صفحہ نہیں کھولیں گے،
آپ اس کا عنوان دیکھیں گے پتہ چل جائے گا کتاب کے اندر کیا ہے۔ میرے نبی سے جب اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، کتاب کا حوالہ دے کے بات کرتا ہوں، اہل سنت کتاب ہے المناقب، ابن مغازلی شافی نے لکھی ہے، شیعہ دستیوں کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا یہ جنتی کا ہے یا جہنمی کا ہے؟ نبی نے کہا عنوان سے ہی پتہ چل جائے گا یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ کہا یا رسول اللہ پھر بتائیے تو صحیح جنتی کے نام اعمال کا عنوان کیا ہوگا؟ کا عنوان صحیفۃ المومن ہی ولایت علی ابن ابی طالب۔ مولا آپ کو سلامت یا کہا یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جنتی یا جہنمی کا ہے؟ ایک ایک صفحہ نہیں کھولیں گے، صرف اس کا ٹائٹل عنوان دیکھا جائے گا کہ جس کے نام اعمال کا عنوان ہی علی کی ولایت ہے وہ جنتی کا ہوگا۔ اور پھر علی ولی اللہ، پھر اللہ نے کہا قرآن میں، کہا محشر میں ہر بندہ ہوگا، نعمت کا تو سوال ہوگا، کب بندے کے نام اعمال کھولا جائے گا، وہ کہے گا دیکھ لو میں نمازی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا تھا، میں حج پہ بھی گیا تھا، میں جہاد کرنے بھی گیا تھا، میں نے زکوٰۃ بھی نکالی تھی، ساری عبادتیں ہیں، ابھی تھوڑا چلے گا۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ کہے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو ابھی ایک سوال باقی ہے۔ قرآن کی آیت ہے، کوئی وائس خطیب کا جملہ نہیں، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو ابھی ایک سوال باقی ہے۔ اب آپ مجھے خود ہی بچائیے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر آپ کو پتہ چلے منزل قریب آ گئی ہے، آپ کو رزلٹ ملنے والا ہے، اور کہیں نہیں ابھی رزلٹ سے پہلے ایک سوال پوچھنا ہے، ہر بندہ سوچے گا آخر وہ کون سا ایسا لازمی سوال ہے کہ جس کی وجہ سے میرے کامیابی ناکامی کا فیصلہ ہوگا۔ اب اللہ کہتا ہے جائیے تفسیر مفاتیح الغیب میں دیکھیے، جائیے تفسیر نور الثقلین میں دیکھیے، آخر وہ ایک سوال کون سا ہے؟ اللہ کہے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو سوال باقی ہے۔ لوگوں کے مزاج بگڑ جائیں گے، فرشتوں کو کہیں گے اب بھی روک رہے ہو، تم نے دیکھا نہیں میں نماز پڑھتا تھا، میں روزہ رکھتا تھا، میں حاجی ہوں، میں جہادی ہوں، میں گیا، میں زکوٰۃ دیتا تھا، ہر عبادت تو پوری ہے، اب کون سا سوال باقی ہے؟ اللہ کہے گا انہیں پوچھو ہر عبادت کے ہوتے ہوئے کہ علی کی ولایت بھی دل میں تھی۔ صرف عبادتوں پہ ناز نہ کرے، صرف یا اللہم صلی اللہ علیہ۔ کہا صرف تمہیں عبادتوں کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی، عبادت بھی قبول اس کی ہوتی ہے کہ جو علی کی ولایت پہ ایمان رکھتا ہے۔ اور جملہ میرا نہیں ہے، میرے نبی کی حدیث ہے جو بغیر وحی الہی کی بولتا بھی نہیں ہے۔ رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہو جس کو جناب نوح کے مطابق عمر عطا کی جائے، اور کہا وہ اتنی زندگی گزارے، کیا کرتا رہے؟ قام وقعد ورکع وسجد، وہ قیام کرتا رہے، رکوع کرتا رہے، سجدے کرتا رہے، جتنی جناب نوح نے قوم میں زندگی گزاری تھی 950 سال، 950 سال اسے عمر دی گئی، کا حتی مد فی عمرہ، اور پھر اللہ اس کی عمر اور بڑھا دیتا ہے، حتی یحج 1000 عام علی قدمیہ، وہ 1000 حج پیدل چلتے ہوئے کرتا ہے، وَلَهُ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، اللہ نے اسے احد پہاڑ کے برابر سونا دیا، فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دیا، ثُمَّ قُتِلَ بَيْنَ صَفَا وَالْمَرْوَةَ مَظْلُومًا، وہ آخری حج کرتے ہوئے صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں مارا گیا، اس کا لاشا اٹھا کے دیوار کعبہ کے سائے میں دفنا دیا گیا۔ نبی نے کہا یا علی وَلَمْ يُعَالِكَ
لم یشم رائحۃ الجنہ، علی اگر اس کے دل میں تیری ولایت نہیں ہے، جنت میں دانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ مولا آپ کو سلامت یا علی مولا علی کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ کہ اگر اس کے دل میں علی کی ولایت ہی نہیں ہے تو وہ جنت میں جانے کی تمنا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، اس لیے کہ خود جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہی علی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بغض میں دل میں علی کا ہو اور وہ جنت کی خواہش کر رہا ہے؟ یہ تو ایک احمق کا خواب ہو سکتا ہے۔ اور اس لیے الحمدللہ ہمیں اسی بات پہ فخر ہوتا ہے کہ ہمیں ماں کی آغوش سے یہ نعمت ملی ہے کہ جس نعمت کا سوال قیامت کے دن کیا جائے گا۔ ہم بچپن سے اپنے بچوں کو یہی پڑھاتے ہیں کہ سب کچھ قربان کر دینا، علی کی محبت و ولایت قربان نہیں کرنی، لیکن لوگوں کے دلوں میں علی کا بغض تھا۔ اس لیے تو جب مولا حسین نے پوچھا تھا کربلا میں لما تقتلوننی، حسین کو قتل کیوں کرتے ہو؟ کہا فی بغض ابی کا، حسین تجھے تیرے باپ کی بغض میں قتل کرتے ہیں۔ دیکھو عزاداران مولا حسین، شیعان حیدر کرار، دشمن ظالم ہوتا ہے، بھائی مار دیتا ہے، بیٹے مار دیتا ہے، بھتیجے مار دیتا ہے، لیکن غیرت مند دشمن بھی بیٹیوں کا حیا کرتا ہے۔ لیکن علی کا دشمن اتنا پست اور کمزور تھا کہ اس نے علی کے بدلے علی کی بیٹیوں سے لیے تھے۔ اور اس لیے ایک جملہ ملتا ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ شام سے واپس آنے لگی، انہوں نے جو پہلی مجلس شام میں کی تھی اس میں ایک جملہ کہا تھا کہ شام کی عورتوں میں ساری زندگی نہیں بھولوں گی تم نے میرا استقبال کیسے کیا تھا۔ عزادارو جو یہ جملہ محسوس کر لے اسے رات کو بستر پہ بھی گریہ کرنے کو دی چاہے گا کہ شام کی عورتوں میں کبھی نہیں زندگی بھر بھولوں گی تم نے شام داخل ہوتے ہوئے میرا استقبال کیسے کیا تھا۔ کہ شام کی عورتوں ہجوم بازار میں بہت تھا، کوئی پہچان پائی علی کی بڑی بیٹی کون ہے، کوئی نہیں پہچان پائی کہ علی کی بڑی بیٹی زینب کہاں پر ہے۔ کہ شام کی عورتوں اب زینب تمہارے سامنے کھڑی ہے، زینب کو جتنے پتھر مارنے ہوگا۔ اجرکم علی الزہراء۔ اور عزادارو سوچو تو صحیح، آج جو آپ نے تابوت اٹھانے ہیں، ذرا ان بچوں کو بھی عمر ہوتی ہے قتل ہونے کی۔ جناب مسلم کے فرزندان محمد و ابراہیم، ایک 7 سال کا تھا، دوسرے 9 سال کا تھا۔ اور عزادارو جناب مسلم جب شہید ہو گئے تو قاضی شریح کے پاس بطور امانت یہ بچے چھوڑے تھے کہ میرے بچوں کو تو نے واپس مدینے بھیج دینا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ اسے قافلے میں چھوڑاؤ جو مدینے جا رہا ہے۔ عزادارو قافلہ نکل گیا تھا، اس نے کہا وہ جو گھر دیکھ رہے ہو وہی قافلہ جا رہا ہے۔ بچوں کو کہا تم پیچھے سے دوڑ کے قافلے کے ساتھ چلے جاؤ۔ عزادارو بچے چھوٹے تھے، جتنا دوڑ سکتے تھے دوڑتے رہے۔ بالآخر 7 سال کا کہتا ہے کہ بھائی اب میں تھک گیا ہوں اور نہیں چل سکتا۔ عزادارو تھک کے بھائی وہیں پہ آرام کرنے لگے۔ ادھر کوفہ شہر میں اعلان ہو گیا کہ تلاش کرو مسلم کے بچے کہاں پر ہے۔ عزادارو ہر ظالم سپاہی اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر انہیں تلاش کرنے لگا۔ عزادارو دونوں بچے سو رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ گھوڑوں کی گردنیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ بڑا بھائی چھوٹے کے قریب ہو کے کہتا ہے تو ماں کو ملنا چاہتا تھا نا، اٹھ دیکھ سپاہی آ گئے ہیں۔ عزادارو روایت کے جملے بڑے مشکل ہیں۔ ایک ملعون نیچے جھکا، اس نے بچوں کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا
عزاداروں زلفوں میں ہاتھ ڈال کے اٹھایا، بچہ پیر زمین پہ مارتا ہے لیکن زمین پہ نہیں لگتے۔ عزاداروں مجھے ایک سوال کا جواب دو، 1-2 میل ہی تو کوفہ دور تھا، اگر ایک سپاہی اپنے گھوڑے پہ بٹھا لیتا، دوسرا اپنے پہ بٹھا لیتا تو کیا حرج تھا؟ عزاداروں میں گناہگار ہوں گا اگر روایت چھپا جاؤں، اتنا ظالم حسین کا دشمن تھا، بچوں کو گھوڑوں پہ نہیں بٹھایا، دونوں بچوں کو کہا گھوڑوں کے آگے دوڑو۔ عزاداروں 1 7 سال کا 1 9 سال کا، دونوں بچے دوڑتے رہے۔ عزاداروں جیسے ہی زمین پہ گرتا، ایک سپاہی زمین پہ جھک کے ایسا ظلم کرتا جیسا شمر حسین کی بیٹی پہ کرتا رہا۔ اجرکم علی الزہرا۔ عزاداروں شرما کے نہ روئیے، جن کی چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں، عزاداروں وہ آج جو بے اولاد ہے وہ بھی اولاد مانگے گا۔ عزاداروں جناب مسلم کے 4 بیٹے تھے، 2 بیٹے کربلا میں حسین پہ قربان ہو گئے، 2 بیٹے کوفہ میں حسین پہ قربان ہو گئے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اگر کوئی مومن یا مومنہ بے اولاد ہو، وہ یہ منت مانے وہ اپنے بیٹے کا نام جناب مسلم کے نام پہ رکھے گا، کیونکہ مسلم نے اپنی نسل حسین پہ قربان کر دی اور مسلم کی اپنی نسل نہ بڑھ سکی، اللہ مسلم کے صدقے میں اسے صاحب اولاد کرتا ہے۔ عزاداروں یہ آ گئے زندان میں، روایت ہے 1 سال تک زندان میں رہے۔ عزاداروں دروغہ کو نہیں پتا یہ کون تھا۔ ایک دن صبح ہوئی، بڑا بھائی رونے لگا، وہ دروغہ پوچھتا ہے کیوں رو رہا ہے؟ کہ پہلے چھوٹا بھائی میرے ساتھ بولتا تھا، آج صبح سے بات نہیں کر رہا، پہلے کہتا تھا پیاس لگی ہے، آج پانی بھی نہیں مانگ رہا، پہلے کہتا تھا مجھے کھانا کھلا، آج کچھ نہیں مانگ رہا۔ کہ تجھے کیا لگتا ہے کہ کہیں میرا بھائی دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گیا؟ عزاداروں سے نبض پہ ہاتھ رکھا کہ تیرا بھائی ابھی زندہ ہے، کہ بتا تو صحیح تیرا بھائی کیسے اٹھے گا؟ کہ اسے ماں سے بڑا پیار ہے۔ عزاداروں سوچو 7 سال کا بچہ، اسے ماں سے کتنی الفت ہوتی ہے۔ کہ تو ایسا کر اپنے گھر چلا جا، اپنی ماں کو لے آ، اپنی زوجہ کو لے آ، اپنی بیٹیوں کو لے آ، اگر تیری زوجہ میرے بھائی کا سر اپنی آغوش میں رکھ کے کہے کہ میرا لال اٹھ ماں ملنے آئی ہے، یہ ماں کا سن کے اٹھ جائے گا۔ عزاداروں دروغہ گھر گیا، جیسے ہی زندان کے قریب آیا، زندان بان آگے جانا چاہتا تھا، زوجہ کہتی ہے رک، پہلے مجھے اندر جا کے دیکھنے دے کہ چھوٹے اسیر ماں سے دور کیسے سویا کرتے ہیں۔ عزاداروں دیکھا زمین پہ بچے آرام کر رہے ہیں، عزاداروں زوجہ نے بچے کا سر آغوش میں رکھا، آہستہ آہستہ بالوں میں ہاتھ پھیرا کہ میرا لال اٹھ، تیری ماں تجھے ملنے آئی ہے۔ عزاداروں زندان میں اندھیرا تھا، بچے نے ماں کی گردن میں باہیں ڈالی کہ ماں آنے میں بڑا دیر کر دی، ہمیں تماچے مارے گئے، ہمیں گرم پانی پلایا گیا، ہمیں باسی کھانا دیا گیا۔ عزاداروں بچے نے دیکھا یہ تو میری ماں نہیں، بڑے بھائی کے گلے لگا کہ یہ تو ہماری ماں نہیں، کہ تجھے میں اٹھانے کے لیے زندان بان کی زوجہ کو کہہ رہا تھا۔ عزاداروں دروغہ کہتا ہے بچوں اپنا تعارف تو کرواؤ، کہ تو نے مدینے کا نام سنا ہے؟ کہا میرا نبی مدینے کا رہنے والا تھا۔ کہا اس نبی کا ایک چچا زاد علی تھا، کہ وہ تو میرا امام ہے۔ کہ علی کا ایک بھائی عقیل تھا، کہا اسے بھی جانتا ہوں۔ کہ ایک مسلم ابن عقیل تھا، کہ وہ تو میرے مولا حسین کا سفیر ہے۔ کہ ہم دونوں مسلم کے بیٹے ہیں۔ عزاداروں جیسے ہی دروغہ نے سنا کہ 1 سال تک زہرا کے کم سن بچوں کو میں نے زندان میں رکھا، عزاداروں قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے مجھے معاف کر دو، اپنی دادی زہرا سے میری شکایت نہ کرنا، اور قیامت کے دن زہرا سے کہنا میری شفاعت کرے۔ اجرکم علی الزہرا۔ عزاداروں زندان کا دروازہ کھول دیا، بچے عزاداروں باہر نکلے۔ اب عالم یہ ہے کہ مدینہ جانا چاہتے ہیں، رات میں سفر کرتے ہیں، دن کی روشنی میں
कहीं छुप जाते हैं। अज़ादारों, एक दिन एक नदी के किनारे एक दरख्त की ओट में छुपे हुए थे कि इतने में एक मोमिना उस नदी के किनारे आती है। अज़ादारों, उसने जो चांद से चेहरे पानी में देखे, उसने कहा ये बच्चे कहाँ पे हैं। अज़ादारों, उसने हट के देखा, एक दरख्त की ओट में मुस्लिम के दोनों बेटे आराम कर रहे थे। अज़ादारों, मोमिना आगे बढ़ी, बच्चों को कहती है अपना तारुफ करवाओ। अज़ादारों, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं जिसे भी हमने अपना तारुफ करवाया है हम पे जुल्म करता है। हम तो 1 साल की असीरी के बाद अभी माँ को मिलने जा रहे हैं। अज़ादारों, मोमिना कहती है मैं जुल्म नहीं करूंगी, कहते हैं हम मुस्लिम के यतीम हैं। अज़ादारों, जैसे ही ये जुमला सुना वो मोमिना बच्चों को अपने घर लेके गई। अज़ादारों, एक हुजरे में ठहराया। उसका शौहर हारिस मलऊन इब्ने ज़ियाद का सिपाही था। अज़ादारों, आधी रात को घर आया। छोटे बच्चे ने ख्वाब देखा कि माँ मेरी ख्वाब में आई है। अज़ादारों, छोटे ने रोना शुरू किया। अज़ादारों, हारिस मलऊन कहता है मेरे घर में ये किन बच्चों के रोने की आवाज है। अज़ादारों, ज़ौजा ने कहा किसी हमसाए के बच्चे होंगे। कहा ऐसे नहीं हो सकता, ये मेरे घर से रोने की आवाज है। मैं मुस्लिम के बच्चों को तलाश करता रहा, मुझे लगता है वो मेरे घर में मेहमान है। अज़ादारों, उसने उस हुजरे की चाबी मांगी जिसमें वो बच्चे आराम कर रहे थे। अज़ादारों, हुजरा खोला, सामने जो छोटे छोटे बच्चे थे। अज़ादारों, उस मलऊन ने इस जुल्म किया बच्चों पर कि छोटा बच्चे को रोते हुए देखा। कहा मैं तुम्हें सारा दिन तलाश करता रहा, तुम मेरे घर में आराम कर रहे हो। अज़ादारों, बच्चे के चेहरे पर एक ऐसा तमाचा मारा कि बच्चा जमीन पे गिरा। अज़ादारों, दोनों के बालों में हाथ डाला। छोटा कहता है ऐसे न कर, हम उस माँ के बेटे हैं, हमारा एक बाल टूट जाता। माँ सारी रात रोया करती थी, कहा हम पे ऐसा जुल्म न कर। अज़ादारों, वो नीचे लाया, बच्चों को एक आसतून के साथ बांध दिया गया। अज़ादारों, मैं अक्सर कहा करता हूँ कुछ मसाइब इन बच्चों के ऐसे हैं जो हुसैन की 4 साल की यतीमा जैसे हैं। अज़ादारों, हुसैन की बेटी को भी तमाचे मारे गए, मुस्लिम के यतीमों को भी मारे गए। अज़ादारों, हुसैन की यतीमा को भी एक नाका के साथ बांधा गया, मुस्लिम के यतीमों को भी सारी रात सुतून से बांधा गया। अज़ादारों, सुबह हुई, वो उसे दरिया के किनारे लेके गए, कहा हमें 2 रकात नमाज पढ़ने दे। अज़ादारों, बच्चों ने नमाज पढ़ी। अज़ादारों, जुमला सुनोगे, कहा हमें क्यों कत्ल करता है। कहा इब्ने ज़ियाद से इनाम लेना है। कहा तुझे कितना इनाम देगा। कहा 2000 दिरहम देगा। कहा ऐसा कर हमें मदीने ले जा, हमारा मामू अब्बास इससे ज्यादा तुझे अता करेगा। फिर कहते हैं बच्चे अच्छा ऐसा कर, अगर मदीने नहीं ले जाता हमें तू बाजार ले जा, हमें गुलाम बना के बेच दे, तुझे फिर भी इतनी रकम मिल जाएगी। अज़ादारों, उसने रहम नहीं किया। अब अज़ादारों, सोचो तो सही, 2 छोटे छोटे भाई हो, एक की उम्र 7 साल हो, दूसरे की उम्र 9 साल हो, और अज़ादारों दोनों को एक दूसरे के सामने कत्ल करना हो। अज़ादारों, छोटा कहता है पहले मुझे मार, ये मेरा बाप की तरह है। बड़ा कहता है पहले मुझे मार, ये मेरे बेटों की तरह है। अज़ादारों, उस मलऊन ने तलवार उठाई, अज़ादारों, बड़े का सर तन से जुदा किया, फिर छोटे बच्चे का सर तन से जुदा किया। अज़ादारों, दरियाओं में लाशें बहा दी गई। रिवायत के जुमले हैं, दरिया में बहाने के बाद भी लाशें आपस में मिल गई। उस जालिम ने तीर बरसाने शुरू किए। अज़ादारों, बच्चे जुदा न हुए। अज़ादारों, जब माँ कूफा आई, जनाब रुकैया सलामुल्लाह अलैहा कूफा के मरकजी दरवाजे पर जनाब मुस्लिम का सर देखा। अज़ादारों, जनाब रुकैया कहती है मेरे सरताज, मैं इस बात का शिकवा
نہیں کرتی، میرے نہیں زینب کے سر پہ بھی نہیں، تو مجھے ایک سوال کا جواب دو، میں نے اپنے 2 بچے تمہارے حوالے کیے تھے، میری وہ امانت کہاں؟ حسین سفیدے فجر میں آئی پاس حسین سخی کے، مسلم کی بیٹیاں فجر میں آئی پاس حسین سخی کے، تمہیں واسطہ اکبر اصغر کا، ہمیں بھائی ملا جی دے، مسلم کی بیٹیاں فجر میں آئی پاس حسین سخی دے،
آل محمد آل محمد صلوات